بیان نمبر 51 عیدوں کی عید۔ حمد باری تعالیٰ، سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو وجود کے وجود سے بھی پہلے سے ہے، فضل و کرم اور جود جس کی صفات ہیں، اپنی یکتائی میں اولاد آبا اور اجداد سے منزہ ہے، اپنی ذات میں بیوی بیٹا باپ اور اپنی طرف ہر منسوب سے پاک ہے، ایسا علیم ہے کہ ریت کے ذرات، پانی کے قطرات اور خوشوں اور بالیوں کے دانوں کی تعداد کو جانتا ہے، ایسا بصیر ہے کہ خشک و تر میں انتہائی سیاہ تاریک راتوں کے اندھیروں میں بھی چھوٹی سی چیونٹی کی حرکات کو دیکھتا ہے، ایسا حکیم ہے کہ اس نے اپنی حکمت سے مضبوط اور سخت چٹانوں سے دریاؤں کو جاری فرمایا اور خشک لکڑیوں سے تازہ پھل نکالے، عقلیں اس کی مثال نہیں دے سکتی، اطراف عالم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، مقدار اس کو روک نہیں سکتی، زمانے اسے فنا نہیں کر سکتے، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، ایسا عطا فرمانے والا ہے کہ کوئی اس کی عطا کو روک نہیں سکتا اور کوئی بھی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، ایسا کریم ہے کہ بندے کو اپنی بارگاہ عالی سے کتنی ہی مرتبہ روگردانی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر بھی اسے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے، ایسا حلیم ہے کہ گناہ گار کو اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے، حالانکہ کئی مرتبہ اسے اپنی نافرمانی میں مستغرق دیکھتا ہے، ایسا غفار ہے کہ گناہوں کو بخش دیتا، عیبوں کو چھپاتا اور گزشتہ خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے، ایسا قہار ہے کہ بڑے بڑے جابر اس کے غلبہ کو روک نہیں سکے، وہ سب پر غالب ہے اور اس نے شکست و ریخت کو بڑے بڑے حملہ آوروں کا مقدر کر دیا، اور جس نے اس کے مقابلے میں عناد کی تلوار کو کھینچ کر تان لیا، اس نے اپنے قریب سے دوری کے نیزے سے اس پر وار کر دیا، اس نے اپنے قرب سے دوری کے نیزے سے اس پر وار کر دیا، اس نے اپنے انوار و تجلیات کے ادراک میں کوشاں فکروں کو حیرت زدہ کر دیا، اس نے اپنے قدیم جلال کی حقیقت تک عقلوں کو رسائی سے غافل کر دیا، اس نے زبانوں کو فصاحت وقار الکلامی کے باوجود اپنے افعال کے راز کے اشارات کو بیان کرنے سے گونگا کر دیا، اس نے دلوں کو اپنا احاطہ کرنے سے حیرت میں ڈال دیا، پس وہم و خیال سے اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے، بزرگی والا ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے، تنہا و یکتا ہے، بیٹے اور باپ شریک و معاون سے پاک ہے، اپنے مشابہ مماثل اور مخالف اور مقابل سے بلند تر ہے، تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، ہر خوبی و فضیلت سے سراہا جاتا ہے، جو اپنے کمزور اور نافرمان بندے کو اپنی رحمت کے پردے میں چھپا لیتا ہے، وہ ہر لمحے اسے دیکھ اور اس کا مشاہدہ فرما رہا ہے، وہی ہے جسے رب کہا جاتا ہے اور جس کی عبادت کی جاتی ہے، حقیقت یکتائی میں منفرد ہے، خیالی و محام سے پاک ہے، وہ اپنی بقا میں فنا و مثلیت سے پاک ہے، ہر نہاں و یاں چیز کو جانتا ہے، عقلیں اس کی عظمت و بڑائی میں حیرت زدہ ہیں، وہ اس کے لیے کوئی جگہ پہچان نہ سکی، افکار نے اس کی شان بے نیازی کو شمار کرنے کا ارادہ کیا مگر عقلی علوم سے اس کی معرفت نہیں ہو سکتی، وہ مشابہ اور رشتہ دار سے بلند و برتر ہے، حصہ دار و رفیق سے پاک ہے، توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا اور رجوع کرنے والے کو محبوب و دوست رکھتا ہے، اس کے دروازے پر کوئی دربان ہے نہ کوئی روکنے والا، جس نے اس کے علاوہ سے امید لگائی وہ بدبخت اور خائب و خاسر ہوا، اور جس نے اس کی عطا کے دروازے پر پڑاؤ ڈالا وہ مقاصد و مطالب پانے میں کامیاب ہو گیا، جو اس کے قرب کی حلاوت کو چکھ لیتا ہے وہ اس کی قدرتوں کے عجائب و غرائب کو دیکھتا ہے، جو تمام جہان سے منہ پھیر کر اس سے لو لگاتا ہے وہ اسے بلندی اور اعلیٰ مراتب پر ترقی عطا فرماتا ہے،
تو تنگی اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سحر کے وقت خاص تجلی کا ظہور ہوتا ہے اور پکارا جاتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی توبہ کرنے والا، اور مانگنے والوں کی حاجتوں کو پورا کیا جاتا ہے اور جود و بخشش کی خلعتوں سے توبہ کرنے والوں کو نوازا جاتا ہے۔ پاک ہے وہ جو سب کا محمود ہے، جس کی وحدانیت کی گواہی آسمان اور اس میں موجود تمام عجائبات نے دی، جس کی ربوبیت کا اقرار زمین نے مشرق و مغرب ہر جگہ کیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خاص نبی بنایا، وہ نبی جو ہمیشہ قائم رہنے والا دین لے کر تشریف لائے، جو تمام اخلاق حمیدہ کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نفس وجود کو شرف بخشا، سعادت کو درجہ کمال عطا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند مراتب پر فائز فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس مبارک مہینے یعنی ربیع النور شریف میں ظاہر فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر عیب سے پاک و سلامت پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے ایران کے آتش گدھا میں 1000 سال سے روشن آگ بجھ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے بت اوندے منہ گر پڑے، ایوان کسریٰ لرز براندام ہو گیا، سختیاں اور مصائب دور کر دیے گئے، شیاطین کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا، اور ان کے کان آسمانی کلام سننے سے بہرے ہو گئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے، انہیں بھگانے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب۔ یہی وہ نبی مکرم اور رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جن پر قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لؤ بن غالب کی اولاد سے پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام مشرق و مغرب والوں پر فضیلت دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سماعت مبارکہ ایسی کہ عرش پر قلم کے چلنے کی آواز سن لیتے ہیں، اور بصارت مبارکہ ایسی کہ ساتوں آسمان نظر میں ہیں۔ زبان مبارک ایسی کہ کبھی اپنی مرضی سے کلام فرمایا، نہ ہی کبھی جھوٹی بات منہ سے نکالی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات وحی الہی عز و جل سے ہے۔ ہاتھ ایسے مقدس کہ جن کی برکات کھانے پینے والی اشیاء میں عام و ظاہر۔ قلب اطہر ایسا جو کبھی غافل ہوتا نہ ہی کبھی سوتا، ہر گھڑی ہر لمحہ عبادت الہی میں مشغول رہتا۔ قدم مبارک وہ جسے اونٹ بوسہ دے تو اس کا خوف دور ہو جائے، گویا ایک جانور کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی، درختوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، پتھروں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا، اور کھجور کا تنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور سلطان بحر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ حضرت سیدنا ابو محمد مکی اور حضرت سیدنا ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، باحق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری لغزش معاف فرما اور میری توبہ قبول فرما۔
تو اللہ عز و جل نے استفسار فرمایا، اے آدم تجھے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان کیسے حاصل ہوئی؟ عرض کی، یا اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنا سر تیرے عرش کی جانب اٹھایا تو اس پر یہ لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک اس ہستی سے بڑھ کر قدر و منزلت والا کوئی نہیں، بس میں نے تیری بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیا۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ عز و جل نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ان کی لغزش معاف فرما دی۔ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چمک دمک۔ اللہ عز و جل نے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں بطور امانت رکھا اور ان کو جنت میں ٹھہرا کر فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اس ودیت کیے گئے نور کی قدر و منزلت کی پہچان کرائی اور فرمایا، دونوں پاک و صاف ہو کر تسبیح و تقدیس کرو، پھر اپنی اہلیہ حوا کا حق زوجیت ادا کرو کہ میں تم دونوں سے اپنے فیض آثار نور کا ظہور فرمانے والا ہوں۔ بس آپ علیہ السلام نے حکم الہی عز و جل کے مطابق عمل کیا اور اللہ عز و جل نے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا میں منتقل فرما دیا۔ یہ شب جمعہ اور رجب المرجب کی 12ویں رات تھی۔ پھر آپ علیہ السلام اس نور کو حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں سورج کی مانند دائرے کی صورت میں دیکھا کرتے۔ جب حضرت سیدنا شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل کر دیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام بڑے ہوئے اور جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا کہ وہ اس خدائی راز کو کسی پاک باز بی بی میں ہی منتقل فرمائیں گے تاکہ یہ کسی پاک باز مرد تک ہی منتقل ہو۔ اس طرح یہ مبارک نور نیک مردوں کی پشتوں سے نیک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گیا۔ جب یہ نور حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوا تو اس کی برکت سے وہ ہر قسم کے خوف سے بے پرواہ ہو گئی۔ جب اللہ عز و جل نے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رفیع الشان سلبوں سے بلند رتبہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر کی طرف منتقل فرمایا تو اس منتقلی کے ساتھ ہی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ ساری مخلوق ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگی۔ زمین و آسمان میں اعلان کر دیا گیا، اے عرش وقار و سنجیدگی کا نقاب اوڑھ لے، اے کرسی فخر کی ذرہ پہن لے، اے سدرۃ المنتہا خوشی سے جھوم جا، اے ہیبت اور رعب دبدبے کے انوار تم بھی خوب روشن ہو جاؤ، اے جنت خوب آراستہ و پیراستہ ہو جا، اے محلات کی حوروں تم بھی بلندی سے دیکھو، اے رضوان باغبان جنت کے دروازے کھول دے اور حور و غلماں کو سامان زینت سے آراستہ و پیراستہ کر کے کائنات کو خوشبوؤں سے معطر کر دے، اے مالک داروغ جہنم کے دروازے بند کر دے، کیونکہ آج کی رات میری قدرت کے خزانوں میں چھپا ہوا نور اور راز عبداللہ سے جدا ہو کر آمنہ کے بطن میں منتقل ہونے والا ہے۔ اور اس نور کے منتقل ہوتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالص یقین ظاہر ہو گیا اور آنتیں آپ کے پیٹ کے بچے سے لپٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شکم مادر میں منتقل ہونے کے پہلے مہینے شاہ ایران کے محل کسریٰ میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ دوسرے مہینے کائنات بشارتوں سے منور ہوئی۔ تیسرے مہینے دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ چوتھے مہینے وادی سماوا خشک ہو گئی۔ پانچویں مہینے بحرہ تبریہ رک گیا۔
چھٹے مہینے مالک حقیقی کے پوشیدہ راز کی بنا پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ 7ویں مہینے ایران کا آتش گدھا بجھ گیا۔ 8ویں مہینے ایوان کسریٰ میں دراڑ پڑ گئی اور کسریٰ ذلیل و خوار ہوا۔ 9ویں مہینے کسریٰ کے سر سے تاج گر گیا اور اس کی مصیبت و تکلیف شدت اختیار کر گئی۔ اس نے کاہنوں اور راہبوں سے اس بارے میں دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ بنی عدنان کے سردار کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں گے اور ان کو دلیل و برہان کے ساتھ مبعوث فرمایا جائے گا۔ نیز ان کے اوصاف تورات و انجیل اور زبور میں موجود ہیں اور ان کا دین تمام ادیان پر غالب ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن ابی زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ پیر کے دن عام الفیل میں ہوئی۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ اس عظیم الشان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر ساری کائنات خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس ماہ مبارک کی پہلی رات حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عجیب کیف و سرور حاصل ہوا۔ دوسری رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حصول مطلوب کا مزدہ ملا۔ تیسری رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ کے شکم عطر میں جو ہستی ہے وہ ہماری حمد بجا لانے اور شکر ادا کرنے والی ہے۔ چوتھی رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملائکہ کی تسبیح سنی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اعلان کر رہے تھے۔ پانچویں رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نور والے اور بلندیوں کے مالک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دے رہے تھے۔ چھٹی رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی دائمی فرحت و سرور حاصل ہوا کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہ کمزور پڑی نہ آپ کو کبھی تھکاوٹ ہوئی۔ ساتویں رات اللہ عز و جل نے اپنی رضا کا نور پھیلایا تو وہ ہر طرف پھیل گیا۔ آٹھویں رات ولادت شہدین کا وقت قریب آنے کی وجہ سے ملائکہ نے حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ اقدس کا چکر لگایا۔ نویں رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادتوں کی ابتدا ہوئی۔ 10ویں رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھکاوٹ و تکلیف جاتی رہی۔ 11ویں رات حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی میں تشریف لائے تو سارا گھر نور سے منور ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شک و شبہ اور ڈر ختم ہو گیا۔ صفا و مروہ پہاڑی خوشی سے جھوم اٹھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہی اپنے پروردگار حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اپنی انگلی آسمان کی جانب اس طرح بلند کی جیسے کوئی شخص عاجزی و انکساری سے اپنے مالک کے سامنے ہاتھ بلند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کائنات میں بکھر گئی۔ ملائکہ نے تکبیر و تحلیل اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظمت و جلالت والے چہرے اقدس کے مبارک نور سے ساری زمین بقع نور یعنی نور کا ٹکڑا بن گئی۔ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سفید بالوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا جنہوں نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے چھپا لیا۔ پھر میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا، اے فرشتوں، انہیں مشرق و مغرب کا طواف کراؤ، انہیں تمام سمندری مخلوق، جنگلوں، جانوروں اور خالی جگہوں میں رہنے والے جنوں کے پاس سے گزارو اور انہیں ہر ذی روح پر پیش کرو تاکہ وہ انہیں ان کے نام اور اوصاف کے ساتھ پہچان لیں۔ نیز انہیں سب انبیاء علیہ السلام کی جائے ولادت کا بھی چکر لگاؤ تاکہ ان کی برکت کے آثار و نشانات ان کو بھی عام ہوں۔ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہیں،
پھر وہ بادل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور نیچے سبز ریشم بچھا ہوا تھا۔ 3 افراد بڑی تیزی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھے۔ ایک کے پاس سرخ سونے کا تشت، دوسرے کے پاس موتیوں سے جڑا ہوا کوزہ اور تیسرے کے پاس سبز ریشم کا رومال تھا۔ انہوں نے چہرہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوزے کے پانی سے دھویا، پھر رومال سے تصدیق کی مہر نکال کر پشت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ثبت کر دی۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سعادت اور توفیق مکمل ہو گئی۔ پھر کسی کی آواز آئی، انہیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دو اور انہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی برگزیدگی، حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی رقت و نرمی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گہری دوستی، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بردباری، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا حکم، حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طاقت، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا زہد اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خندہ پیشانی عطا کر دو، بلکہ ان کو تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ سے متصف کر دو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب نبیوں کا سلطان بنایا اور ان کے ذکر خیر کو ہر طرف پھیلایا، انہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ ان کی ولادت باسعادت پر فارس کی آگ بجھ گئی، بصرہ کے محلات روشن ہو گئے، بت منہ کے بل گر پڑے اور ایوان کسریٰ میں ہلچل مچ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ عز و جل نے نہ صرف موجودات کو شرف بخشا بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام موجودات کے لیے دنیا و آخرت میں باعث رحمت بنایا۔